اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سورہ مدنی صورت ہے۔ اس کا ایک نام سورہ محمد ہے اور دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے۔ یہ مکہ المکرمہ میں مسلمان بڑی کٹھن زندگی بسر کر رہے تھے، کفار کے مظالم کا مقابلہ کر رہے تھے، اور وہ وہاں پہ بڑی مشکل زندگی بسر کر رہے تھے مکہ المکرمہ میں۔ ان کو وہاں پہ عبادت کرنے میں بھی دشواری، نیکی کا کام کرنے میں بھی دشواری، بے شمار مسائل میں گرے ہوئے تھے۔ لیکن جب ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، اب انہوں نے سمجھا کہ یہاں پہ امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم عبادت میں مشغول رہیں گے۔ لیکن مشرکین مکہ نے یہاں پہ بھی ان کو امن و سکون کے ساتھ نہ رہنے دیا۔ کبھی کبھار ایسے ہوا کرتا کہ کوئی نہ کوئی قافلہ وہاں سے آتا اور آ کے مدینہ کے لوگوں کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا کے راتوں رات غائب ہو جاتے۔ کبھی ایسے ہوتا کہ وہ آتے پورا ایک لشکر لے کر، مسلمانوں کے جانوروں کو آنکھ کے لے جاتے۔ کبھی ایسے ہوتا کہ کوئی تنہا مسلمان ان کو راستے میں مل جاتا، بس اسی کو زد و کوب کرتے اور مارتے پیٹتے۔ تو یہ اس طرح کے حالات جو ہیں نا وہ پیدا ہونا شروع ہو گئے مدینہ میں۔ اب جب مکہ میں تھے تو جیسے جیسے کفار کی طرف سے مظالم ہوا کرتے تھے تو اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم مشرکین مکہ کے ساتھ برتاؤ کا اور بدلہ لینے کا کوئی نہ کوئی حکم آتا رہتا تھا، نازل ہوتا رہتا تھا، جس میں بتایا جاتا اب ایسے کرو، اب ایسے کرو، اب ان کے ساتھ لڑو، اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بس کوئی نہ کوئی حکم نازل ہوتا رہتا جس پر وہ عمل پیرا ہوتے رہتے۔ لیکن جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ مقابلے کا کوئی حکم نازل نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ بعض یہ کہنے میں مجبور ہو گئے کہ اب جنگ کا، لڑائی کرنے کا، بدلہ لینے کا حکم کیوں نہیں نازل ہو رہا۔ اور بعض منافقین جو تھے وہ بھی کہا کرتے تھے، جب انہیں کہا جاتا نا، وہ بظاہر تو وہ مسلمان بنے ہوئے تھے نا، تو انہیں کہا جاتا کہ مشرکین کے ساتھ جنگ کرنی ہے، کفار کے ساتھ لڑنا ہے، تو وہ کہا کرتے کہ کوئی حکم نازل ہوا کوئی نہیں ہے، کوئی آیت تو نازل ہوئی کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یعنی اس کو انہوں نے آڑ بنایا ہوا تھا۔ اور وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی ایسا حکم نازل ہوگا تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی لڑیں گے۔ تو وہ نہ جانے کا ایک عذر جو ہے وہ گویا کہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ لیکن پھر اس سورہ مبارکہ میں اسی وجہ سے اس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کہ پھر حکم جو ہے نا وہ نازل ہو گیا ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کا اور بدلہ لینے کا۔ لیکن وہ منافقین جو تھے، پھر یہ فرق ہو گیا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو مومن جو تھے، جو حضور کے غلام تھے، انہوں نے جیسے حکم سنا اس پر عمل پیرا ہوئے،
لیکن منافقین پھر کہنے لگے کہ او جی ہمیں اب لڑنا بھی پڑے گا، یعنی چونکہ وہ منافق تھے، پہلے تو وہ یوں کہتے تھے کہ جی حکم ہوگا تو پھر نہ ہم جو ہے نا وہ لڑیں گے، لیکن جب حکم آ گیا تو پھر وہ کنی کترانے لگے، جی کوئی نہ کوئی بہانے بازیاں جو ہیں نا وہ کرنے لگے۔ بس اسی کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، اضل اعمالہم، تو برباد کر دیے ان کے اعمال، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے یا ضائع کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، وآمنوا، اور ایمان لائے، بما، اس پر، نزل علی محمد، جو اتارا گیا ہے یا نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، دور کر دی ان سے سیئات، یعنی اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان سے سیئاتہم، ان کی برائیاں، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور سنوار دیا ان کے حالات کو، ٹھیک ہے جی، یعنی ان سے برائیاں جو ایمان قبول کرنے سے پہلے جو ان سے سرزد ہو گئیں، تو ایمان کی برکت سے، کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ ساری برائیاں ما قبل کی جو ہیں وہ ساری اللہ نے ان سے دور کر دیں، اور پھر ان کے حالات جو ہیں وہ بھی سنوار دیے۔ حالات سے مراد یعنی پہلے بڑی مشکل کٹھن زندگی گزار رہے تھے مکہ المکرمہ میں، اب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، یہاں پہ ان کو پورا دینی ماحول اور دینی آزادی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرما دی۔ ذالک بأن الذین کفروا، یہ اس لیے ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، اتبعوا، پیروی کرتے رہے، باطل کی، یعنی جنہوں نے کفر کیا اور باطل کی پیروی کرتے رہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے تھے، اتبعوا الحق، پیروی کرتے رہے حق کی، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، جی کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے امثالہم، ان کی مثال یا ان کے حالات جو ہیں یہ بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب لقیتم، یعنی ملو تم کافروں سے، ملنے سے مراد یعنی تمہارا آمنا سامنا ہو، ٹھیک ہے، کافروں سے، یہ ہے وہ حکم، جو حکم نازل ہو گیا کہ جب تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں سے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، بس اڑا دو ان کی گردنیں، ٹھیک ہے، لہذا اب لحاظ کوئی نہیں کرنا، تم نے جو برداشت کرنا تھا وہ مکہ المکرمہ کی مکی زندگی میں تم نے برداشت کر لیا، اب تمہارے پاس طاقت بھی ہے، تعداد بھی ہے، جی ساز و سامان بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، مسلمانوں نے اپنا مال دے کے تو بڑا اسلحہ جو ہے نا وہ جمع کر لیا ہے،
لہٰذا اب لحاظ والی بات کوئی نہیں ہے۔ فضرب الرقاب، ان کی گردنیں اڑا دو، حتی اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب انہیں قتل کر ڈالو، جی اثخنتموہم، یا ان کو پکڑ لو، جی ان کو پکڑ لو یا تم ان پر گرفت حاصل کر لو، فشد الوثاق، پس ان کو باندھو رسیوں کے ساتھ، مضبوط باندھو، فشدو، جب ان پر تم گرفت حاصل کر لو یا انہیں پکڑ لو، یعنی جنگ کے دنوں میں وہ گرفتار ہو جائیں، تمہاری گرفت میں آ جائیں، تو پھر ان کو جو ہے نا وہ مضبوط رسیوں کے ساتھ باندھو۔ مضبوط باندھنے میں حکمت کیا کہ وہ اگر وہ اس طرح اگر تم ان کو چھوڑ دو گے یا مضبوط نہ باندھنے کی وجہ سے تمہاری گرفت سے وہ آزاد ہو گئے، نکل گئے، تو پھر اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ وہ تمہارے مقابلے کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ جاگے تو پھر اور جو ہے وہ اپنے ساتھی جمع کریں گے، ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے تو باقاعدہ پلاننگ کر کے تو وہ آئیں گے تمہارے مقابلے کے لیے۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پس بعد ازاں، منن احسان کرو، بعدو بعد میں، یا تو پھر احسان کر کے ان کو رہا کر دو، وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی ایک بار تو انہیں گرفتار کرو نا، انہیں پکڑو، اور جب انہیں پتہ چل جائے گا کہ اب ہم ان کی گرفت سے نہیں نکل سکتے، اب یہ جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اب اگر چاہیں تو ہمیں قتل بھی کر سکتے ہیں، جی جب انہیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ اب ہم ان کے قبضہ میں ہیں، ان کے اختیار میں ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو یہ ان کا نظریہ جب ہو جائے گا تو پھر ان کو تم اگر معاف کر دو گے تو پھر ان پر احسان ہوگا، وہ پھر ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے گی کہ ہم ان کے قبضہ و اختیار میں تھے تو پھر بھی انہوں نے ہمیں معاف کر دیا اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، پھر گویا کہ وہ تمہارے احسان مند ہوں گے، تمہارا احسان مانیں گے۔ تو پھر دوسرا طریقہ کہ وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان سے فدیہ لو، فدیہ لے کر ان کو چھوڑو، حتیٰ تَدَعُ الْحَرْبُ، یہاں تک کہ ڈال دے جنگ اوزار، اپنے ہتھیار، ٹھیک ہے، یعنی یہ جنگ کے ایام میں جب وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور اپنی ہار جو ہے نا وہ تسلیم کر لیں، تو پھر ان کے ساتھ یہ معاملات کرو، یا انہیں احسان کے ساتھ چھوڑ دو یا ان سے فدیہ وصول کرو اور تب ان کو چھوڑو۔ ذالک، یہ ہے یعنی یہ حکم ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا یا خود ہی ان کی مدد کرتا، اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، وہ خود ہی ان سے، اللہ رب العزت کبھی مطلب یہ پہلی قومیں جو گزری ان پر جیسے جیسے عذاب نازل ہوتے رہے تو ان پر بھی ایسے ہی عذاب نازل کر کے تو اللہ رب العزت بدلہ لے لیتا۔ یہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اگر چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ بھی لے سکتا تھا، لیکن یہ معاملہ کیوں رکھا گیا، مطلب جنگ کرنے کا، قتال کرنے کا، لڑائی جھگڑا کرنے کا، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے
کہ کون حق کے راستے پہ چلتا ہے، کون اللہ رب العزت کے نام پہ لڑتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے، اور کون پیچھے رہتا ہے۔ یعنی مخلص لوگ، منافق لوگ، ان کی چھانٹی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ معاملہ رکھا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن لِيَبْلُوَ، وہ آزمانا چاہتا ہے، بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، تمہیں بعد کو بعد سے، ٹھیک ہے، تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ کون جو ہے وہ راہ حق پہ اپنے حق کے لیے لڑتا ہے اور کون پیچھے رہ جانے والا ہے، کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، اس بات کی چھانٹی ہو جائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور جو قتل کیے گئے یا مارے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فلن یضل اعمالہم، بس نہیں ضائع کرتا ان کے اعمال، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ اس پر جو اجر و ثواب ہے، وہ ڈیروں اجر و ثواب وہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا، اس اجر و ثواب کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ سیہدیہم ویصلح بالہم، اور انہیں ہدایت دے گا، یا انہیں سیدھے راہ کی ہدایت دے گا۔ سیدھے راہ سے مراد یعنی جو راستہ جنت کو جا رہا ہے، اس راستے کی ہدایت، اس راستے کی رہنمائی ان کو مل جائے گی، ٹھیک ہے، جنگ کرنے کی وجہ سے، قتال کی وجہ سے۔ یہ وہ فرمایا جا رہا ہے نا کہ یہ جنگ کیوں ہے، اس وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اللہ رب العزت کفار کے ساتھ خود بھی بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، لیکن جنگ کیوں ہے؟ سیہدیہم، ایک تو وجہ وہ پیچھے بیان ہوئی، جی اللہ رب العزت آزمانا چاہتا ہے، اور پھر جو اس کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کے اعمال بھی اللہ رب العزت ضائع نہیں فرماتا، اور پھر انہیں راہ ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے، یعنی کہ جو جنت کا راستہ ہے وہ راستہ ان کے لیے ہموار ہو جاتا ہے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور سنوار دے گا بالہم، ان کے حالات کو۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں، جنت میں۔ عَرَّفَهَا لَهُمْ، پہچان کرائی گئی ہے اس کی ان کو، یعنی جس جنت کی پہچان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور ان کے ذریعہ سے ایمان والوں کو ہوئی ہے کہ جنت ایمان والوں کے لیے ہے، اور جنت میں جو انعامات ہیں اور جو محلات انسان کے لیے تیار کیے گئے ہیں، اور جو شناخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عطا فرما دی، تو اس جنت میں اللہ رب العزت داخل کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم مدد کرو اللہ کی، جی اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد، یعنی اللہ کے دین کا پیغام پہنچانے میں اللہ کی مدد، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث پاک کی تعلیمات عام کرنے میں اس کی مدد، وگرنہ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ سے مراد اللہ کے دین کی مدد اگر تم کرو گے، ینصرکم، تو وہ تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَ لَهُمْ، اور جنہوں نے انکار کیا، یعنی حق کا انکار کیا، فَتَعْسَ لَهُمْ، تو وہ اپنے منہ کے بل گریں گے۔
فتاسن کا معنی ہوتا ہے گرنا، منہ کے بل گرنا، پس وہ گریں گے منہ کے بل، گرنا ہے ان کو منہ کے بل، ٹھیک ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور برباد کر دے گا اعمالہم ان کے اعمال۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ، جو نازل کیا ہے اللہ نے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، پس اس نے ضائع کر دیے اعمالہم ان کے اعمال۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا نہیں سیر کی زمین میں، انہوں نے نئی سیر و سیاحت کی زمین میں، فَيَنْظُرُوا، پس وہ دیکھتے، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبۃ الذین من قبلہم، انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے۔ دمر اللہ علیہم، تباہی نازل کر دی اللہ نے، علیہم ان پر، ٹھیک ہے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے، امثالھا، اسی قسم کی سزائیں ہیں، اسی کی مثل ہے امثالھا، یعنی کافروں کے لیے اس طرح کی ہی سزائیں ہیں۔ یعنی وہ دنیا میں کئی ممالک اور کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ عذاب نازل ہوئے، یہ لوگ ان علاقوں کی سیر بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو فرمایا کہ تمہیں خبر ہونی چاہیے کہ اسی طرح کا حال کافروں کا ہوگا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ، اور کفار کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا ایمان والوں کو، یعنی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعامل الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ عیش اڑا رہے ہیں، یعنی یتمتعون، برت رہے ہیں آپس میں، عیش و عشرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وَيَأْكُلُونَ، اور کھانے پینے میں مصروف ہیں، یأکلون یعنی محض کھانے میں ہی مصروف ہیں، کما تأکل الانعام، ایسے کھاتے پیتے ہیں جیسے کھاتے ہیں جانور، یعنی ڈنگروں کی طرح کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ والنار، یعنی اور جہنم مثوى ٹھکانہ ہے ان کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور بہت سی بستیاں ہیں، ہی اشد، جو زیادہ ہیں قوت میں، من قریتک، تمہاری بستی سے، یا تھیں، وَكَأَيٍّ، بہت سی ایسی بستیاں تھیں جو زیادہ تھی قوت میں، من قریتک، تمہاری بستی سے، اللاتی اخرجتک، کہ جنہوں نے اخرجتک، جنہوں نے نکال دیا ہے آپ کو، یعنی مکۃ المکرمہ، ان کی طرف، مکۃ المکرمہ کے باسیوں کی طرف، مکہ کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ بہت سی بستیاں پہلے گزر گئیں جو زیادہ قوت اور طاقت والی تھیں تمہاری اس بستی سے، یعنی مکۃ المکرمہ سے، تو وہ بستی اخرجت کا، اے محبوب، کہ جنہوں نے آپ کو نکال دیا ہے، آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور مکۃ المکرمہ سے مدینہ کی طرف آپ نے ہجرت کی۔ اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان بستیوں کو، ٹھیک ہے، جو طاقت اور قوت میں بہت زیادہ تھیں،
ان کو اگر ہم نے ہلاک کر دیا تو تم تو جو ہے وہ کسی ماؤ شمار میں نہیں ہو، یا تمہاری کوئی حیثیت لا ناصر لہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا فلا ناصر لہم، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، کیا وہ شخص علی بینۃ من ربہ، جس کے پاس روشن نشانیاں آئیں من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، کمن زین لہ، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے زین لہ کہ آراستہ کر دیے گئے اس کے لیے سوء عملی، اس کے برے اعمال، ٹھیک ہے، یعنی شیطان جو ہے وہ برے اعمال جو ہے نا وہ بڑے مزین کر کے، آراستہ کر کے، تو بڑے واضح کر کے، صاف ستھرے کر کے لوگ بندے کے سامنے، بدعمالیاں کرنے والے کے سامنے رکھتا ہے، اور اس کو وہ برے اعمال جو ہے نا وہ برے لگتے ہی نہیں ہیں، اس کے روزانہ کی روٹین ہوتی ہے نا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ تو بس میری عادت بن گئی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کو اس میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، مثال جنت کی وہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، فیہا انہار، اس میں نہریں ہیں، من ماء، پانی کی، غیر آسن، ایسا پانی ہے کہ جس میں بو بھی نہیں ہے اور وہ اس کا مزہ بھی نہیں بگڑتا۔ آسن کہتے ہیں کہ جس میں نہ بو ہو اور نہ مزہ بگڑے، جی ایسا پانی کہ جس میں جس کا نہ مزہ بگڑتا ہے اور نہ بو بگڑتی ہے، یعنی کہ اس کی اسمیل اس میں نہیں ہوتی کسی قسم کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہار، اور نہریں ہیں، من لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہیں دودھ کی، لم یتغیر کہ نہیں متغیر ہوتا، طعمہ اس کا ذائقہ، اس کا ذائقہ بھی بدلتا نہیں ہے۔ یعنی یہ تو دنیا میں ہے نا دستور، چیزیں کچھ دن پڑی رہیں تو خراب ہو جاتی ہیں، دودھ کچھ دن پڑا رہے تو پھوٹ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، پانی جو ہے وہ صاف ستھرا ہمیں دستیاب نہیں ہوتا، جی لیکن وہاں پہ یہ ساری نعمتیں جنتی کو جو ہے نا وہ مفت میں دستیاب ہوں گی۔ وہ انہار، اور نہریں ہیں، من خمر، شراب کی، لذات للشاربین، کہ جو لذت بخش ہے، لذت والا ہے پینے والوں کے لیے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور نہریں ہیں شہد کی جو صاف ستھرا ہے، مصفہ ہے جی، صاف ستھرا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے۔ کمن ہوا خالد فی النار، تو مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں، جی یعنی یہ پیچھے تو جنتی کے انعامات جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے نا، تو فرمایا کہ وہ جنتی جو ہے وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور وہ پیے گا پانی کھولتا ہوا پانی اس کو پلایا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور پس
فقطع پس کاٹ دے گا اس کی آنتوں کو، ان کی ہم ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، یعنی ایسا کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا جہنمیوں کو کہ ان کی آنتیں جو ہیں نا وہ بھی کٹ جائیں گی، اندر کا نظام سارا درم برم، ٹھیک ہے، ظاہر جو ہے وہ تو آگ سے جلے گا ہی، تو باطن بھی جلے گا ان کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو سنتے ہیں آپ کی طرف، یعنی کان لگا کے سنتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمایا کرتے تھے یا تلاوت قرآن پاک فرماتے، نمازوں میں جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک فرمایا کرتے، کفار جو ہے نا وہ چھپ کے آ کے سنا کرتے تھے، کان لگا کے سنتے کیا کچھ ارشاد ہو رہا ہے، اور پھر آپس میں جا کے پھر تبصرے کرتے، اس میں سے پھر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے، جی ان فرامین میں عیب جوئی کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر تو جب سنتے کان لگا کے، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب نکلتے آپ من عندک آپ کے پاس سے، قالوا للذین اوتوا العلم، تو کہتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے جو صاحب علم ہے، جو دیے گئے علم، جی انہیں کہتے ہیں کہ آپ بتائیے ماذا قال آنفا، کیا کہہ رہے تھے، ماذا قال کیا کہہ رہے تھے، آنفا ابھی ابھی، ٹھیک ہے، وہ پھر جا کے نا تو صاحب علم جو جن کو اللہ نے کوئی علم دیا ہے، جن کے پاس کچھ علم ہے، ان کے پاس وہ جاتے اور جا کے پھر وہ تبصرے کرتے کہ یہ انہوں نے کہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یار، یہ کیوں انہوں نے یہ کیوں فرمایا ہے، یہ ابھی جو انہوں نے فرمایا ہے، یہ آیات انہوں نے پڑھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ ان سے جا کے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کہا ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ مور لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر۔ اب وہ صاحب علم لوگ جو ہیں وہ اگر ان کو بتائیں گے بھی کہ یہ فرمان ان کا جو ہے نا یہ تو انہوں نے ٹھیک کہا ہے، یہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ ٹھیک کہی ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کو وہاں سے رہنمائی ملنے کے باوجود چونکہ ان کے دلوں پر مور لگ گئی ہے، تو مور لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر، واتبعوا اہواءہم، اور وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی، والذین اہتدوا زادہم، اور وہ لوگ جو ہدایت پر چلے، زادہم بڑھا دیتا ہے ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے ان کے لیے، ہدن ہدایت کو یا نور ہدایت کو، وآتاہم تقواہم، اور انہیں عطا کرتا ہے تقوی ان کا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، بس کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا، یعنی یہ اللہ جو ہے یہ اس میں زائدہ ہے، یعنی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان تأتیہم بغتۃ، کہ آ جائے ان کے پاس اچانک، فقد جاء اشراطھا، پس بے شک آ چکی، اشراطھا اس کی نشانیاں، یعنی قیامت تو بے شک نہیں آئی ہے لیکن اس کی نشانیاں جو ہیں وہ تو آ گئی ہیں نا، جو قرآن پاک میں مذکور ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، قیامت کی نشانیاں وہ تو پوری ہو چکی ہے، لہذا اب قیامت آنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، کسی بھی وقت میں قیامت آ سکتی ہے، اس لیے کہ فقط جاء اشراطھا، اس کی نشانیاں تو آ گئی ہیں جی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں صراحتاً ذکر فرما دی۔
جی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گانے والیاں اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ بینڈ باجے یہ جب عام ہو جائے گا، یہی سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اب یہ گانے باجے یہ سارا کچھ جو ہے یہ عام ہے، اس سے بڑھ کر عام کیا ہو سکتا ہے؟ ہر گھر میں، ہر فرد کے ہاتھ میں، ہر بندے کے پاس جی گانے باجے جو ہے نا یہ سارا کچھ موجود ہے۔ جی انگریز نے اتنی ترقی کر دی کہ جناب علی ایمان والوں کے ایمان پہ ایسا حملہ کیا کہ ہر ایک کے ہاتھ میں گانے باجے، ڈرامے، فلمیں یہ وہ سارا کچھ ہاتھ میں دے دیا۔ اب یہ گانے باجے عام ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ قیامت کا پھر انتظار کرو۔ فرمایا کہ جب کھلے عام شراب پی جا رہی ہو تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب یہ کھلے عام شراب جو ہے یہ بھی عام ہو گیا ہے۔ یہ کھلے عام کیوں فرمایا گیا؟ کفار تو چلے پیتے ہی تھے نا، ان میں تو کوئی عیب والی بات ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ حرام چیز تھی، اب مسلمانوں کے اندر بھی یہ کھلے عام چل رہی ہے۔ جو پکڑے جاتے ہیں بس جو ہے وہ ان کی کوئی سزا نہ تعین ہوتی ہے اور نہ ان کو سزا سر عام دی جاتی ہے، تو سب کچھ چلتا ہے پھر جی۔ اور کئی ایسی ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے میں آتی ہیں، ہمارے ایمان اقتدار میں بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی جی ان کے ایمانوں میں جو ہے نا وہ پکڑی گئیں شراب کی بوتلیں، ریش گاہوں میں پکڑی گئیں شراب کی بوتلیں، تو یہ چیز عام ہو گئی۔ تو فرمایا کہ جب یہ شراب عام ہو جائے تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ تو یہ مختلف نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو فَأَنَّىٰ لَهُمْ جب یہ نشانیاں جو ہے نا آ چکی ہیں تو اس وقت ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ تو ان کے سمجھنے کے لیے ہے کہ جب آ چکی ہے ان کے پاس نصیحت ان کی۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس آپ جان لیں کہ بے شک نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور استغفار طلب کریں، بخشش طلب کریں، لذنبک اپنے گناہ کی۔ یہ تو ہے لفظی ترجمہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سارے کے سارے معصوم ہیں، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو بدرجہ اتم معصوم ہے جی، کہ اس لیے کہ سب انبیاء سے افضل و اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کی معصومیت بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک تو یہ بات ہے، دو اس کے معنی ہیں، دو اس کے جواب ہیں اس جملے کے، دو اس کے جواب۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ دوسرا یہ ہے اس کا معنی مفسرین نے جو کیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات سے اللہ کی مغفرت طلب کریں کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ بات سمجھ آئیے؟ یعنی اس بات سے آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں کہ جی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کریں اور مومنات کے لیے۔
واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے متقلبکم، تمہارے چلنے پھرنے کو جانتا ہے، ومثواکم، اور تمہارے ٹھہرنے کو جانتا ہے، آرام کرنے کو جانتا ہے۔ قول الذین آمنوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہ نازل کی سورت، یعنی جہاد کے بارے میں۔ یہ ہے وہ جو میں نے پہلے ابتداءً بتایا نا کہ وہ کیوں نہیں سورت نازل کی گئی، تو یہ جہاد کے بارے میں سورت، اس وجہ سے کہ آگے قتال کا جو ہے نا وہ ذکر آ رہا ہے، تو اس کا معنی بھی وہی ہے کہ جہاد کے بارے میں سورت، کوئی نئی سورت کیوں نہ نازل کی گئی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب اتاری جاتی ہے سورت، واضح سورت، محکمات، وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، اس میں ذکر ہوتا ہے قتال کا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، تو آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو، فی قلوب مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ينظرون الیک، وہ تھکتے ہیں آپ کی طرف، نہ ینظرون، دیکھتے ہیں آپ کی طرف، نظر المغشی علیہ من الموت، جی جیسے دیکھتا ہے مغشی، غشی والا، جی یعنی علیہ، جس پر، من الموت، موت کی، یعنی موت کی غشی جس پر طاری ہوئی بھی ہوتی ہے، تو جیسے وہ دیکھتا ہے نا، ایسے یہ جب حکم نازل ہو گیا قتال کا، ٹھیک ہے، اپنا مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ لڑنے کا جب حکم نازل ہو گیا، تو پھر بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایسے آپ کو دیکھتے ہیں، آنکھیں ان کی پھٹی کی پھٹی رہ گئی، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے وہی کہتے تھے کہ نازل ہوگا، حکم نازل ہوگا تو پھر ہم بھی لڑیں گے، جب حکم نازل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب آپ ان کو سنائیں گے نا حکم نازل ہو گیا ہے، تو پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ایسے دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، اب حکم نازل ہو گیا تو پھر لڑنا بھی پڑے گا، جی۔ تو وہ جیسے موت کی غشی طاری ہوتی ہے نا، تو پھر انسان جو ہے نا وہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، ایسے کھلی رہ جاتی ہیں، ایسے وہ دیکھے گا۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، بس بہتر تھا ان کے لیے، کیا؟ طاعتن، کہ وہ اطاعت کرتے، وقول معروف، اور اچھی بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب عزم ہو گیا حکم، یعنی حکم ناطق ہو گیا، پورا ہو گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر سچے رہتے اللہ سے، اگر وہ سچے وہ رہتے اللہ سے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، پھر تم سے یہ توقع ہے، گمان ہے تم سے، ان تولیتم، اگر تم کو حکومت مل جائے، جی یہ تولا کے دو معنی ہے، ایک تو تولا کا معنی ہے نا منہ پھیرنا، پھر جانا، ایک تولا کا معنی ہوتا ہے جو ہے نا کیا نام ہے، تولا، ولا، مددگار ثابت ہونا، جی دو اس کے معنی، ولایت سے بھی ہے نا، تولا ولایت سے، تو اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر تم کو حکومت مل جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم فساد بپا کرو گے زمین میں، وتقطعوا ارحامکم، اور قطع کرو گے تم اپنی رشتہ داریوں کو، قرابتوں کو۔ دوسرا اس کا معنی ولایت سے، اگر تم
یعنی ایک تو معنی ہے نا تولا، یعنی تولا اگر تم لوٹ جاؤ، ایک معنی ہے تولا کا معنی ہوتا ہے لوٹ جانا، پھر جانا، اگر تم پھر جاؤ ان تفسدوا فی الارض، تو تم فساد کرو گے زمین میں، ٹھیک ہے، یعنی اگر تم لوٹ آؤ گے تو پھر زمین میں فتنہ و فساد بپا کرو گے، یعنی ایک دوسرے کا گلا کاٹو گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ تم کرو گے، فساد کرو گے، اور پھر قطع کرو گے، کاٹو گے رشتوں کو، آپس کے رشتوں کو۔ ٹھیک ہے جی، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کی ہے ان پر اللہ نے، فاصمہم، انہیں بہرا کر دیا ہے، واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے قرآن میں؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر قفل لگا دیے گئے ہیں، یعنی کہ ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے گئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو پیچھے ہٹ گئے اپنی پیٹھوں کے بل، یعنی پیٹھ پھیر کے پیچھے ہٹ گئے، من بعد اس کے، ما تبینہ، کہ ظاہر ہو چکی تھی ان کے لیے، لہم الہدا، ان کے لیے ہدایت، الشیطان سول لہم، شیطان نے انہیں فریب دیا، وعمل لہم، اور آس امید لگائی ان کی، یعنی ان کی زندگی کی آس امید لگائی، شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا، فریب دیا ان کو، اور زندگی کی آس امید لگائی۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں کو، کرہوا، جنہوں نے ناپسند کیا، ما نزل اللہ، جو نازل کیا اللہ نے، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم اطاعت کریں گے تمہاری، فی بعض الامر، بعض حکم کی، تمہاری بعض بات کی یا ایک بات کی ہم تمہاری اطاعت کریں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے جو پوشیدہ ہے ان کا، یعنی ان کے جو آپس کے پوشیدہ ان کے مشورے ہیں ان کو اللہ رب العزت جانتا ہے۔ فکیف اذا توفتہم الملائکۃ، پس کیا ہوا یا کیا حال ہوا ان کا، اذا توفتہم الملائکۃ، جب قبض کریں گے ان کی روحوں کو ملائکہ، ان کو وفات دیں گے، ان کی روحوں کو قبض کریں گے فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، اور ماریں گے یا ضربیں لگائیں گے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، وادبارہم، ان کی پشتوں پر۔ ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اللہ کی انہوں نے پیروی کی اس کی، ما اسخط اللہ، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث تھا، وکارہوا رضوانہ، اور ناپسند کیا اس کی خوشنودی کو، اس کی رضا کو، فاحبط اعمالہم، بس ضائع کر دیے ان کے اعمال۔ ام حاسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ گمان کرتے ہیں وہ لوگ، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، لن یخرج اللہ ادغانہم، کہ نہیں نکالے گا اللہ یا نہیں ظاہر کرے گا اللہ، ادغانہم، ان کے دلوں کے کھوٹ کو،
یعنی جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی منافقین جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے کہ مطلب جو نفاق ہوتا ہے وہ تو دل میں ہوتا ہے نا، یہ ظاہری ان کی شکل و شبات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت ان کی، وہ سارا جو ہے نا وہ مسلمانوں کی طرح تھا، جیسے مسلمان تھے۔ اب وہ یہ خیال کیا کرتے تھے کہ ہمارا جو ہمارے دل میں ہے یہ کسی کو کیا پتہ، جی نہ حضور کو پتہ ہے، نہ اللہ رب العزت ظاہر کرے گا ہمارے دلوں کے کھوٹ کو، لیکن رب العزت نے ان کے بارے میں علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم دکھا دیں ان کے بارے میں، یعنی وہ لوگ آپ کو دکھا دیں ہم کہ وہ کون سے ہیں۔ یہ پہلے حکم تھا کہ ہم آپ کو دکھا دیں، اس وقت تک مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم نہیں بھی تھا تو پھر مانا جا سکتا ہے کہ علم نہیں تھا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم آپ کو دکھا دیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی نماز جنازہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی ہے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اس کی۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا صحابہ نے کہ یہ تو منافق تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی مجھے حکم نہیں ملا کہ منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کا، ابھی حکم نہیں ملا، لیکن جب حکم مل گیا تو پھر ان کو نماز جنازہ پڑھانے سے بھی منع کر دیا گیا، اور ان کی ساری شناخت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی۔ لیکن پھر ساتھ ہی فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، سو آپ جان چکے ہیں یا پہچان چکے ہیں ان کو، بِسِيمَاهُمْ ان کے ناموں کے ساتھ یا ان کے چہروں کے ساتھ۔ پہلے یہ حکم تھا کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے ان کے بارے میں، پھر ساتھ ہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرما دیا، ساری شناخت منافقوں کی جو ہے نا وہ عطا فرما دی۔ اب یہ نفاق جو ہوتا ہے یہ تو دل میں ہوتا ہے، جی اوپر سے وہ بندہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں بات کرے، مسلمانوں کے پاس ان کی محفلوں میں بیٹھا ہوا ہو، اور مسلمانوں کے کی آواز کے ساتھ اور زبان کے ساتھ زبان ملا کے بات وہ کر رہا ہو، تو لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ اس کے اندر نفاق ہے؟ وہ نفاق جو ہے وہ پھر فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اس کی پہچان جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پھر کروا دی۔ وَلَتَعْرِفُنَّ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور جب پہچان کروا دی تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر منافق کے بارے میں جان گئے، اور یہ ناموں کے ساتھ بھی پہچان گئے، چہروں کے ساتھ بھی پہچان گئے۔ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے منافق کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے تو جان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور آپ ضرور پہچان لیں گے ان کو فی لحن القول، ان کے انداز گفتگو سے، جی یعنی جیسے ہی وہ زبان کھولیں گے بات کریں گے تو آپ ان کو جان لیں گے، پہچان لیں گے بات کے انداز سے بھی کہ یہ منافق ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تاکہ نعلم، ہم جان لیں، مجاہدین، مجاہدوں کو، منکم، تم میں سے، یعنی جو مصروف جہاد رہتے ہیں ہم ان کو جان لیں، والصابرین، اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں پرکھیں گے تمہارے حالات کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے رہے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول، اور
مخالفت کرتے رہے رسول کی، من بعد اس کے ما تبین لہم الہدا کہ ظاہر ہو چکی ان پر راہ ہدایت، لن یضروا اللہ شیئا نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ اور اکارت کر دیے، ضائع کر دیے اعمالہم ان کے اعمال، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم اور نہ ضائع کرو اپنے اعمال، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے رہے اور روکتے رہے اللہ کے راستے سے، ثم ماتوا پھر وہ مر گئے، وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یغفر اللہ لہم تو ہرگز نہیں بخشے گا اللہ ان کو، فلا تہنوا وتدعوا الی السلم پس نہ ہمت ہارو، تہینوا نہ ہمت ہارو، وتدعوا اور دعوت دو الی السلم اسلام کی طرف۔ اس کے دو معنی ہے، یہ یہاں پہ لام الف لا جو ہے وہ مخفی اگر مانا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے ولا تدعوا الی السلم، پھر سلمی کا معنی جو ہے وہ صلح کرنا ہے، تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا اور مت یہ پیچھے ہے نا فلا تہنوا کہ مت ہارو، یہاں پہ پھر معنی ہوگا ولا تدعوا اور مت دو یا نہ دو تم صلح کی دعوت، تدعو دعوت صلح کی، یعنی کفار کو صلح کی دعوت مت دو، جی یا اس کا معنی یوں ہے اور دعوت دو کفار کو اسلام کی، وانتم الاعلون اور تم ہی غالب آؤ گے، واللہ معکم اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ اور نہیں ضائع کرے گا تم کو اعمالکم تمہارے اعمال، یعنی تمہارے اعمال تمہاری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو بے شک دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو، یؤتکم اجورکم تو وہ دے گا تم کو تمہارا اجر، ولا یسألکم اموالکم اور نہیں طلب کرے گا تم سے تمہارا مال، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت طلب کرتا ہی نہیں ہے کسی سے، اس سے مراد تمہارا سارا مال جو ہے وہ اللہ طلب نہیں کرتا، یہ نہیں ہے کہ جتنا تم نے کمایا ہے وہ سارا اس کی راہ میں دے دو، ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح بات ہو، اللہ رب العزت کا یہ حکم ہو تو پھر لوگ جو ہے وہ کرنی کترائیں اس کے حکم سے کہ جی ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اب یہ سارا اس کی راہ میں دے دیں، جی تو وہ جو ہے نا اس حکم سے ضرور اعراض کریں گے، لیکن اللہ رب العزت جو طلب کرتا ہے اس کی وضاحت آگے فرما دی، کیا کون سا مال طلب کرتا ہے آگے اس کے بارے میں واضح فرما دیا، ان یسألکموہا اگر وہ طلب کرے گا تم سے اس کے بارے میں، یعنی تمہارا مال جو ہے وہ طلب کرے گا، فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا پس وہ اصرار کرے گا
تم کو تبخلو بخل کرنے سے، کہ تم بخل کرو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر سارا مال اللہ رب العزت طلب کرے تو پھر ہر کوئی بخل سے کام لے۔ اب اللہ رب العزت جو مانگ رہا ہے، طلب کر رہا ہے، وہ اتنا مال جو اس کی راہ میں خرچ کرو، جو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، یعنی 40واں حصہ اس کی راہ میں تم نکالو، 40واں حصہ، ٹھیک ہے؟ 100 میں سے 2.5% یہ اس کی راہ میں تم مال اپنے مال میں سے نکالو۔ اب جتنا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے وہ تو آٹے میں سے نمک کے برابر ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، وہ اتنا مال تم سے طلب کرتا ہے کہ میری راہ میں تم خرچ کرو، تو پھر بھی بندہ بخل کرے اور اس کی راہ میں خرچ نہ کرے تو یہ وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور ظاہر کر دے گا اَضْغَانَكُمْ تمہاری ناگواریوں کو، ٹھیک ہے؟ یعنی پھر تھوڑا مال اللہ رب العزت نے جو طلب کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم دیکھے اللہ رب العزت کس کس کو یہ حکم ناگوار گزرتا ہے۔ جی، یہ معمولی مال خرچ کرنے کا حکم ہونے کے باوجود بھی اس پر کوئی عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہاں انتم ہاؤلائی، یہ تم وہ لوگ ہو تدعون جنہیں دعوت دی جاتی ہے لتنفقوا فی سبیل اللہ کہ خرچ کرو تم اللہ کی راہ میں، فمنکم من یبخل، پس تم میں سے بعض وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرتا ہے پس وہ اپنے آپ پر، اپنی ذات پر بخل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو بخل کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنی ذات سے بخل کر رہا ہوتا ہے۔ جی، یعنی اگر وہ خرچ کرے تو وہ اس کا فائدہ اس کو ملے نا اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے مال وہی کام آنے والا ہے، جو پیچھے رہ جانے والا مال ہے یا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، کسی اور مقصد پہ خرچ کیا ہے، وہ تو تمہارے کسی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں تم جتنا بھی فائدہ اس کا حاصل کر لو، ٹھیک ہے؟ کام وہی مال آئے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا۔ وہ کسی نے کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا کسی کسی سے ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ رب العزت نوازتا ہے، مال تو سب کو دیتا ہے، رزق تو سب کو دیتا ہے نا، لیکن اس کی راہ میں خرچ کوئی کوئی کرتا ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ غنی ہے اور تم محتاج ہو، یعنی اللہ ایسا غنی ہے کہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور تم محتاج ہو۔ اللہ رب العزت چونکہ غنی ہے تو اس سے تم طلب کرتے ہو، محتاج ہو تم اس کے مال کے، اس کے رزق کے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم روگردانی اختیار کرو، یستبدل تو وہ بدل دے گا، تبدیل کر دے گا، قومًا غیرکم، دوسری قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر تم اس کی راہ میں خرچ نہ کرو، اعراض کرو، اس سے روگردانی اختیار کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوم لے آئے گا۔ دوسری قوم سے مراد کیا ہے کہ اور لوگ جو ہے نا وہ اللہ رب العزت لے آئے گا اور انہیں مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اور اس کی راہ میں وہ خرچ کریں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر تم نہیں وہ ہوں گے تمہاری مثال کے، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تم تو بخل سے کام لینے والے ہو
تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا جو اس کی راہ میں خرچ کریں گے، تو وہ تمہارے جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟